ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمبا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ نظر کو لے کر پہنچ رہے ہیں اور کہتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ سنو عشق و محبت کا نعرہ لگانے والوں، یہ کیسا عشق تھا، یہ کیسی محبت تھی؟ ایسی محبت نہیں رسول اللہ کو تو مانے آل رسول اللہ کو نہ مانے، ایسا عشق نہیں کہ رسول کو مانے مگر علی کو نہ مانے، ایسا عشق نہیں، عشق تو ایسا تھا کہ کرتے باپ سے پہچان لیتے بیٹے کو، ایسا عشق تھا۔ اس لیے لوگوں تو دیکھا آپ نے اعلیٰ حضرت کا یہی اصل مشن ہے، عشق رسول والے۔ اب سنو، آج کچھ لوگ اتحاد کا نعرہ لگا رہے ہیں کہ تمام مسلمان آپس میں ایک ہو جائیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ایک ہوں گے کبھی۔ جب سنی آپس میں ایک نہیں ہو سکتے واہ 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 واہ، تو پھر یہ مسلمان ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ پہلے سنی کو ایک کرو، مسلمان خود ہی بخود ایک ہو جائیں گے۔ لیکن آؤ پیارے، آج لوگ احتجاج کر رہے ہیں آصفہ کے معاملے کو لے کر، جو 8 سالہ بچی ابھی جو معاملہ پیش آیا ہے اس بچی کو لے کر احتجاج کر رہے ہیں، سڑکوں پر اتر آ رہے ہیں اور نعرہ لگا رہے کہ مسلمان ایک ہو جائیں، مسلمان ایک ہو جائیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ مسلمان ایک کیسے ہوں گے، اور ان کے ایک اگر ایک ہو بھی جائیں تو پہچان کیا ہے؟ اگر یہ ایک ہو بھی جائے تو پہچان کیا ہے؟ پہچان کیا ہے؟ تو پہچان وہی ہے جو نبی نے بتا دی ہے اور جو قرآن نے بتایا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو تبھی ایک ہو سکتے ہو۔ اب ہمیں تمام مسلمان کو ایک پلیٹ فارم پر لانا ہے، تو کیسے لانا ہے؟ سنو پیارے، قرآن نے کہا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ حبل اللہ کیا ہے؟ حبل اللہ کیا ہے؟ تو اپنے حضرت عبداللہ ابن عباس نے جواب دے دیا کہ سنو سنو، اور خود اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کی رسی کوئی اور چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رسی ایک طرف قرآن ہے اور دوسری طرف اہل بیت مصطفیٰ ہے۔ اللہ کی رسی کو، اللہ کی رسی کیا ہے؟ ابو بکر اللہ کی رسی میں شامل نہیں، عمر اللہ کی رسی میں شامل نہیں، عثمان اللہ کی رسی میں شامل نہیں، یہ جو ہے عبداللہ اللہ کی رسی میں شامل نہیں، عمر بن عبداللہ اللہ کی رسی میں شامل نہیں، صحابہ اللہ کی رسی میں شامل نہیں، تابعین اللہ کی رسی میں شامل نہیں، ائمہ مجتہدین اللہ کی رسی میں شامل نہیں۔ تو اللہ کی رسی ہے کیا؟ تو نبی نے فرمایا کہ اے لوگوں سنو، میں تمہارے درمیان انا تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 بھاری بھرکم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر مضبوطی سے پکڑے رہو تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ 2 بھاری بھرکم چیزیں کیا ہے؟ نبی فرماتے ہیں اولہما کتاب اللہ وثانیہما اہل بیتی، پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اور دوسری چیز میرے گھر والے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آل مصطفیٰ، اشرفی دولہا۔ اتحاد کا نعرہ بعد میں لگانا اور احتجاج بعد میں کرنا، ہر احتجاج کے لیے اتحاد کا ہونا ضروری ہے۔ اگر اتحاد نہیں تو احتجاج آپ کا بیکار جاتا ہے۔ لیکن اتحاد کیسے پیدا ہوگا؟ کیا کوئی صحابہ کرے تو اتحاد ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی تابعین کرے تو اتحاد ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اگر کوئی صرف حدیث کو پکڑے رہے
تو اسے ہم اہل حدیث کہیں گے. کوئی صرف قرآن کو پکڑے رہے تو اسے ہم اہل قرآن کہتے ہیں. کوئی صرف صحابہ کے دامن کو پکڑے رہے تو اسے ہم اہل صحابہ کہتے ہیں. کوئی صرف اولیاء کو پکڑے رہے تو اسے ہم اہل اولیاء اللہ کہتے ہیں. لیکن نبی نے فرمایا سنو اہل بیت کے دامن کو پکڑو گے تو اہل بیت کا دامن اتنا وسیع ہے, اتنا کشادہ ہے کہ جب تم اہل بیت کے دامن میں آؤ گے تو اس دامن میں تمہیں مصطفیٰ بھی ملیں گے, ابو بکر صدیق بھی ملیں گے, عمر فاروق بھی ملیں گے, عثمان غنی بھی ملیں گے. وہ اہل بیت. اس لیے لوگوں علی, عمر, ابو بکر, عثمان, یہ سب صحابہ ہے نا. لیکن بتاؤ پیارے, کیا ابو بکر جیسی صحابیت عمر کو حاصل ہے؟ عمر جیسی صحابیت عثمان کو حاصل ہے؟ نہیں ہے نا. شیخین ابو بکر عمر, ذوالنورین عثمان غنی اور فاتح خیبر داماد پیغمبر شوہر فاطمہ بابا حسنین کریمین مولا علی. سنو, آج اگر کوئی مولا علی کا تذکرہ کرے تو کہتے شیعہ ہیں. اب بتاؤ پیارے, مقام جوفا نبی کا آخری سال ہے, حجۃ الوداع کا سال. توجہ, حجۃ الوداع کا سال ظاہری آخری سال ہے, ظاہری وفات کا سال آخری ہے, کیونکہ ہم ہر وقت تو نبی کو محسوس کرتے ہیں. سبحان اللہ. نبی ہمارے گھر میں, نبی ہمارے جگر میں, ہر وقت نبی ہمارے درمیان. لیکن ظاہری آخری وصال, آخری سال ہے, ظاہری وصال کا آخری سال. اور آپ نے بہت ہی لمبا خطبہ ارشاد فرمایا. مقام جوفا غدیر خم اتنا بڑا میدان کہ لاکھوں صحابہ بیک وقت موجود تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرت صاحب سے پوچھے, لاکھوں صحابہ بیک وقت موجود ہیں. علی نے نبی نے یک لاکھ علی کا ہاتھ تھا. بے شک دیکھنے والوں نے دیکھا ہے کہ نبی نے ابو بکر کا ہاتھ نہیں تھاما, عمر کا ہاتھ نہیں تھاما, عثمان کا ہاتھ نہیں تھاما. ان لاکھوں صحابہ میں اگر تھاما ہے, بول دو پیارے, علی کا ہاتھ تھا. اور مولا کی بارگاہ میں لے گئے. ہاتھ کو کہاں لے گئے؟ مولا کی بارگاہ. کہاں لے گئے؟ بول دو پیارے, اللہ کی بارگاہ میں. ہاتھ اٹھایا, علی کا ہاتھ یوں پکڑا اور ہاتھ اٹھایا اور دعا فرمائی. اس حدیث کو صاحب مشکات نے مسند احمد بن حنبل کے حوالے سے اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے. اس حدیث کے راوی حضرت زید بن ارقم ہے. اس حدیث کے راویان میں سے حضرت عمر کا بھی نام آتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں مولا علی کا ہاتھ تھاما اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا. اور کیا کہا سنو, فرمایا اللہم من کنت مولا فعلی مولا, اللہم عالی من عالا ہو, اللہم عادی من عادا ہو. اے اللہ کو صحابہ کی موجودگی میں آج کے بعد سے اپنی ولایت کو علی کے نام کر رہا ہوں. یہ کتنے لوگ سمجھ رہے ہیں؟ علی کے نام کر رہا ہوں, اپنی ولایت کو علی کے سپرد کر رہا ہوں. کیونکہ پیارے, جو نبی ہوگا وہ ولی بھی ہوگا,
توجہ توجہ، جو نبی ہے وہ ولی ہے، لیکن جو ولی ہے ضروری نہیں کہ وہ نبی ہو. جیسے مثال کے طور پہ حضرت آدم نبی ہے، ولی بھی ہے. شیش نبی ہے، ولی بھی ہے. ہود نبی ہے، ولی بھی ہے. لوط نبی ہے، ولی بھی ہے. موسیٰ و عیسیٰ نبی ہے، ولی بھی ہے. اور میرا نبی، ہم سب کا نبی، پیارا نبی، نبیوں کا نبی بھی ہے، ولیوں کا ولی بھی ہے. ولیوں کا ولی بھی ہے، نبیوں کا نبی بھی ہے. تو ہر نبی ولی ہوتا ہے، لیکن ہر ولی، بڑے پیر ولی تو ہیں، نبی نہیں. غریب نواز ولی تو ہیں، نبی نہیں. مخدوم اشرف ولی تو ہیں، نبی نہیں. جلال اشرف ولی تو ہیں، نبی نہیں. شہنشاہ چائس شریف ولی تو ہیں، نبی نہیں. یہ جو وارث سرکار ولی ہیں، نبی نہیں. اعلیٰ حضرات ولی ہیں، نبی نہیں. اب دیکھو ہم سنیوں کا عقیدہ کتنا مضبوط ہے کہ جب ہم بڑے پیر کو نبی کا درجہ نہیں دیتے تو خدا کا درجہ کیسے دے سکتے ہیں؟ خدا کا درجہ کیسے دے سکتے ہیں؟ جب ہم بڑے پیر کو نبی نہیں مانتے، غریب نواز کو نبی نہیں مانتے، مخدوم اشرف کو نبی نہیں مانتے، وارث سرکار کو نبی نہیں مانتے، تو خدا کیسے مانیں گے؟ تو جب خدا ماننا ہی نہیں تو شرک کیسے؟ اس لیے تو نبی نے اپنی ولایت، جو خاص ولایت، چونکہ نبی کیا ہے؟ نبیوں کا نبی اور ولیوں کا ولی. اب دیکھو وہ نبیوں کا نبی اپنی ولایت تمام صحابہ کی موجودگی میں کس کو سپرد کر رہا ہے؟ اب تمہارا والی کون ہے؟ علی ہے. تمہارا مولا کون ہے؟ علی ہے. تمہارا حاکم کون ہے؟ بولا ایک آواز میں، علی ہے. تمہارا آقا کون ہے؟ علی ہے. تمہارا سید کون ہے؟ علی ہے. تو نبی نے اپنی خاص ولایت تمام صحابہ کی موجودگی میں علی کو یوں سپرد کیا، اللہم اے اللہ تو گواہ رہنا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. اور اللہ جو علی سے دوستی کرے تو اس سے دوستی کرنا، اور جو علی سے دشمنی کرے تو اس سے جو ہے دشمنی کرنا. اب دیکھو علی کا دشمن خدا کا دشمن اور علی کا دوست، تو جب علی کا دوست خدا کا دوست، علی کا دشمن خدا کا دشمن، تو لوگوں ذکر علی کا کیا کرو، کیونکہ ذکر علی کرنے والا ولی بنا دیا جاتا ہے. تو جب ذکر علی کرنے والا ولی بنا دیا جاتا ہے تو جس کے رگوں میں خون علی موجود ہے وہ کتنا بڑا اپنے وقت کا ولی ہوگا. اس لیے لوگوں ذکر علی بھی ولی بناتا ہے، خون علی بھی ولی بناتا ہے. خون علی بھی، یہ خون بڑے پیر میں آیا تو ولی بنا دیے گئے، یہ خون غریب نواز میں آیا تو ولی بنا دیے گئے، یہ خون مخدوم اشرف میں آیا تو ولی بنا دیے گئے، یہ خون مخدوم اشرف عبدالرزاق نورالعین کے واسطے سے سکت معراج میاں میں آیا تو ولی بنا دیے گئے. اس لیے لوگوں اب میں آپ کو بتاؤں، آپ کہو گے نہیں ہم زندہ کو ولی نہیں مانتے. کچھ لوگ ہیں حضرت، ہاں بولے ہم زندہ کو ولی نہیں مانتے، تو کس کو ولی مانو گے؟ اور ولی کو مردہ مانتے ہو تم؟ توجہ، تم کہتے ہو زندہ کو ولی نہیں مانتے اور پھر بعد میں یہی کہتے ہو جو ولی ہے وہ زندہ نہیں، تو بات کس کی مانی جائے؟ سنو، یہ تمہارا شیخ، یہ تمہارا رہبر، یہ تمہارا پیر، پیر ولی ہوتا ہے. میں کہوں آپ کا باپ آپ کا ولی ہے، آپ کی ماں آپ کی ولیہ ہے، آپ کا دادا آپ کا ولی ہے. دیکھیں تو لوگ سمجھ رہے ہیں، توجہ حضرت، آپ کا نانا آپ کا ولی ہے. تو جب آپ کا بابا، آپ کا نانا، آپ کا دادا جو دھوکہ بھی دے سکتے ہیں،
کل میدان محشر میں اگر خونی رشتے کے ناتے آپ اپنے بابا کو پکار لے کہ اے بابا جان میری مدد فرمائیے، بابا کہیں گے میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا. اللہ اللہ، بے شک. دھوکہ دیا کہ نہیں کیا؟ بے شک. نانا کہیں گے میں تو ابھی خود ہی نفسی نفسی میں ہوں. دادا کہیں گے میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا. اور اسی کو قرآن نے کیا ہی خوبصورت انداز میں کہا، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ کہ جب چیخ و پکار کا دن آئے گا تو لوگ اس دن ایک دوسرے سے بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے. باپ بیٹا سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، نانا نواسا سے بھاگے گا، نواسا نانا سے بھاگے گا، دادا پوتا سے بھاگے گا، پوتا دادا سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے بھاگتی ہوئی نظر آئے گی، بیٹی ماں سے بھاگتی ہوئی نظر آئے گی. مگر ایسے ماحول میں اگر کوئی ساتھ دے گا تو کون ساتھ دے گا؟ جو روحانی باپ، جو شیخ، جو پیر، جو اللہ کا ولی ہے، جو اللہ کا نبی ہے. اس لیے تو سمجھ لو جب تم اپنے جسمانی باپ کو کیا کہتے ہو یہ ولی ہے، اور صحیح بات ہے، ہر باپ اپنے بیٹے کا ولی ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. ہر دادا اپنے پوتے کا ولی ہے کہ نہیں؟ ہر نانا اپنے نواسے کا ولی. تو جب یہ جو وہاں کام نہ آئے ان کو ولی مانو تو ٹھیک ہے، اور جو یہاں بھی کام آ رہا ہے وہاں بھی کام آئے گا. اور حدیث کے الفاظ میں سنو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کچھ ایسے چہرے ہیں جو نہ تو نبی کا چہرہ ہے نہ شہید کا چہرہ ہے، مگر کل میدان محشر میں اللہ کی طرف سے ان کو مقام ملے گا. اس مقام کی وجہ سے ان کا چہرہ اتنا نور ہوگا کہ نبی بھی رش کرے گا، شہید بھی رش کرے گا. اور وہ نبی کہیں گے اللہ یہ تو نبی نہیں ہے، یہ تو نبی نہیں ہے، یہ تو شہید نہیں ہے، پھر ان کو اتنا بڑا مقام مل گیا. ان کا چہرہ نور علی نور، یہ نور کے پہاڑ پہ بیٹھے، یہ نور کے منبر پر بیٹھے، ان کے سروں پہ نور کا تاج سجایا گیا ہے. آخر یہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ فرمائے گا یہی وہ لوگ ہیں کہ جو نماز پڑھتے تھے تو اپنی قوم کو لے کر پڑھتے تھے، ذکر کرتے تھے اپنی قوم کے ساتھ کیا کرتے تھے، نبی کے یاد کا جلسہ سجایا کرتے تھے تو اپنی قوم کو لے کر سجایا کرتے تھے. اس لیے لوگوں تو یہ پیر یہ شیخ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں. دیکھا ان کو کیا غرض گئی، کیوں اتنی دیر بیٹھے ہیں؟ بولو پیارے، اور کیسے مرید ہے؟ میں تو سمجھتا ہی نہیں ہوں کہ آپ جو لوگ کرسیاں چھوڑ کر حضرت کو چھوڑ کر چلے گئے، میں ان کو مرید نہیں سمجھتا، مریض تو سمجھتا ہوں. وہ مریض ہیں اور ان کو حضرت کے پاس آنا ہوگا. پھر حضرت سائے شفقت ڈالیں گے تو شفا ملے گی. پھر سنو، پیر کا صرف مرید بن کر مت رہو، بننا ہے تو پیر کی مراد بن جاؤ. مراد بن جاؤ، مراد بن جاؤ، اور ایسی مراد بنو، ایسی مراد بنو کہ جس طرح امام احمد رضا خان کے حوالے سے آل ماریرہ کے آل رسول ان کے شیخ ان کے پیر نے کہا تھا کہ کل میدان محشر میں اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ اے آل رسول تم نے کیا لایا ہے، تو میں کہوں گا کہ میں نے تو نماز نہیں لایا، روزہ نہیں لایا، زکوٰۃ نہیں لایا، حج نہیں لایا، طواف نہیں لایا، ذکر نہیں لایا، بس ہاں امام احمد رضا خان کو لے کر آیا ہوں، اعلیٰ حضرت کو لے کر آیا ہوں. تو ایسا مرید بنو کہ اپنے پیر کی کیا بن جاؤ؟ مراد بن جاؤ، مراد بن جاؤ. اب مراد کب بنو گے؟ پیر بیٹھا ہے اور تم سو گئے، شیخ رہبر تمہاری رہبری کر رہا ہے، تمہارے ایمان کی رہبری یہ کر رہا ہے، تمہاری جان کی رہبری یہ کرتے ہیں، تمہارے سامان کی رہبری یہ کر رہے ہیں. اگر سنو پیارے، باپ وہ ہوتا ہے جو صرف اپنے بیٹے کی جان کی رہبری کر سکتا ہے، مگر شیخ وہ ہوتا ہے جو اپنے مرید کی جان کی بھی رہبری کرتا ہے اور اس کے ساتھ ایمان کی بھی رہبری کرتا ہے. اس لیے
تو پیارے، تو اتحاد کی علامت صرف ایک ہے کہ اگر کسی کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے اور دوسرے ہاتھ میں آل رسول کا دامن ہے تو سمجھ لینا کہ وہی اصل میں متفق ہے اور وہی اصل میں متحد ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں اور بالخصوص حضرت صاحب کا شکر گزار ہوں، اس لیے کہ لوگوں، اللہ کے رسول نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا. میں اتنی دیر ہو گیا، ٹرین میری لیٹ آئی، مگر پھر بھی حضرت صاحب بیٹھے ہیں، آپ بھی تشریف رکھتے ہیں. آپ نے سنا، آپ کو اچھا لگا. اگر اچھا لگا ہوگا آپ کوشش کریں کہ جو میں نے بیانات کیے ہیں ان پر عمل کریں. نماز نہیں چھوڑنا پیارے، نہ نماز. جب آپ نے معراج میاں کو نہیں چھوڑا ہے تو یاد رکھ لے معراج میاں کے ساتھ نماز ہے. اہل بیت میں دو ہی چیزیں ہیں، سن لیں، آج میں اس کو ظاہر کر دیتا ہوں. اہل بیت میں دو چیزیں ہیں، ایک قرآن، دوسرا نماز. اس لیے اب نماز اور قرآن کا جو ہے مہینہ بھی آ رہا ہے، رمضان. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ نماز پڑھیں اور جلسہ سجائیں. اچھی بات ہے، نبی کی یاد میں مست رہیں، سلام پڑھیں، درود پڑھیں، اور جہاں آپ کے شیخ قدم رنجہ ہو جائیں، جب آل رسول کی آمد ہو تو خوب جم کر آل رسول کا استقبال کریں. ان کی محبت میں جو ہے جو کچھ لٹانا ہے لٹائیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو میری آل سے محبت کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کی موت شہید کی موت ہوتی ہے. سبحان اللہ. کس کی موت ہوتی ہے؟ شہید کی. ایک جگہ اللہ کے رسول فرماتے الا ومن مات علی حب آل محمد مات مؤمنا، جو آل رسول کی محبت پہ مرا وہ مومن مرا. ایک جگہ اللہ کے رسول نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا، جو آل رسول کی محبت پہ مرا وہ توبہ کی حالت میں مرا. ایک جگہ اللہ کے رسول نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فتح له فی قبرہ بابان الی الجنہ، کہ جو آل رسول کی محبت پہ مرے گا اس کی قبر میں جنت کی 2 کھڑکیاں کھول دی جائے گی. ایک جگہ اللہ کے رسول نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جعل اللہ قبرہ مزارا لملائکۃ الرحمہ، کہ اے لوگوں سنو، جو آل رسول کی محبت میں دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اللہ اس کی قبر کو رحمت والے فرشتوں کے لیے مزار بنا دیتا ہے. ایک جگہ اللہ کے رسول نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مات علی السنت والجماعت، اے لوگوں سنو، جو آل رسول کی محبت میں دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ اہل سنت والجماعت کے مسلک پر مرتا ہے. اس پر مرتا ہے اہل سنت. بولو پیارے، اس حدیث کو لانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اگر کوئی علی کا تذکرہ کر دے، فاطمہ الزہرا کا تذکرہ کرے، معراج میاں کا تذکرہ کرے، جلال میاں کا تذکرہ کرے، مقصود میاں کا تذکرہ کرے، مخدوم اشرف کا تذکرہ کرے، تو لوگ کہتے کہ شیعہ ہے. لیکن نبی نے کیا کہا کہ جو آل نبی کی محبت پر دنیا سے رخصت ہوگا اس کا خاتمہ مسلک شیعیت پر نہیں، مسلک اہل سنت پر ہوگا. اور سنو، محبتیوں کے لیے تو یہ مصداق ہے، اور باغیوں کے لیے کون سا مصداق ہے؟ کیا مصداق ہے؟ سنو، اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا الا ومن مات علی بغض آل محمد مات کافرا. اور سن لو، اگر آل رسول کی محبت جنت دے سکتی ہے تو آل رسول کا بغض جنت کیا؟ ہاں. تو نبی نے دونوں پہلو کو جو ہے برابر بیان فرمایا کہ الا ومن مات علی بغض آل محمد مات کافرا، کہ جو آل رسول سے بغض رکھتا ہوا، کینہ رکھتا ہوا، حسد رکھتا ہوا، جلن رکھتا ہوا دنیا سے جائے گا تو کفر کی حالت میں اس کی موت ہوگی. اس لیے بچو، خاتمہ بھی ایمان کی دعا مانگو، اے اللہ موت ہو تو ایمان پر. کس پر؟
اور ایمان پر موت ہونے کی علامت کیا ہے؟ آل رسول کا دامن ہو، آل رسول کی محبت ہو. اس لیے وہ خوش نصیب ہے کہ جو ایسا شیخ تلاش کرتے ہیں کہ جس شیخ میں نبی کی نیابت بھی موجود ہو اور علی کا خون بھی موجود. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین ثم آمین. صدق دل سے پڑھے استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ. زور سے پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم. ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں.